الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدر محترم اور حضرات علماء کرام، بزرگان گرامی قدر، نوجوان ساتھیوں، معززہ مکرمہ مائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا کے بعد مجھے ابھی پتہ چلا کہ جو حافظ صاحب نے عنوان کا اعلان کیا ہے، یعنی 10 منٹ یا 5 منٹ یا 2 منٹ بھی پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ ماں کی اہمیت بیان کی جائے۔ بہرحال جن قوموں کے اندر ڈسپلن ہوتا ہے یہی نشانی ان کے لیے کافی ہے۔ تو انہوں سمجھ نہیں آئی گل۔ میں ابھی سوچ رہا تھا کہ میں کیا بیان کروں، تو پنجابی میں جو نظم بھائی نے پیش کی وہاں سے ایک جملہ میرے سامنے آیا تھا، تو وہ جملہ میرے ذہن میں آ گیا۔ میں نے کہا اسی جملے پہ بات کر دوں گا کیونکہ مجھے تو بتا ہی نہیں گیا۔ اب انہوں نے جو اعلان کیا ہے اس کے لیے وقت درکار ہے، تو ایسا تو میں نہیں کروں گا۔ پنجابی کہندے نے کہ خطیب نو کچھ اچھنا جانا نہیں سی۔ وہ مجمع کے پاس آیا، پوچھتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے میں کیا بیان کروں گا؟ کچھ لوگ کہنے لگے کہ کچھ کو پتہ ہے اور کچھ کو پتہ نہیں۔ وہ کہنے لگا چونکہ انہوں اچھنا جانا کچھ نہیں سی، وہ کہندا جن کو پتہ ہے وہ ان کو بتا دو جن کو نہیں پتہ۔ اور اس وقت وہ گھر چلا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اب پھر ان کو بلاؤ۔ ترنوٹ بڑا بڑا سی پہن کر جبہ و شملہ لگے کہلانے مولانا، پھر بلایا تو اس نے کہا کہ تم کو پتہ ہے میں تم کو کیا بیان کرنے والا ہوں؟ انہوں نے سارے آکھیا کسے نے نہیں پتا۔ انہوں نے کہا تہاڈا سر ہی کام نہیں کرتا، میں تو ان کو سناندا ہی نہیں۔ اب یہ بات ہے کہ یہ جو عنوان ہے یہ اتنا قیمتی عنوان ہے، اس کے لیے تو بہت ٹائم چاہیے۔ سورہ بنی اسرائیل کی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا آیت نازل۔ میرے قابل احترام بھائیوں، یہ دین جس کا نام اسلام ہے، اسلام کی بنیاد وہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے سید ولد آدم جناب محمد رسول سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام علیہ السلام نے بیان کی۔ آپ غور فرمائیے، یعنی مسئلہ توحید۔ حیران کن بات یہ ہے کہ 13 سال مکی دور میں حج کا بیان نہیں، روزے کا بیان نہیں، زکوٰۃ کا بیان نہیں،
11 سال نماز کا بیان نہیں. مکی دور میں رسول رحمت سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ، آدھے لوگ بولتے ہو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 11 سال نماز کا حکم نہیں، 13 سال روزے کا حکم نہیں، 13 سال نماز کا حکم نہیں، 11 سال نماز کا حکم نہیں، 13 سال حج کا ذکر نہیں، 13 سال روزے کا ذکر نہیں، 13 سال زکوٰۃ کا حکم نہیں، 11 سال نماز کا حکم نہیں. تو وہ کون سا دین تھا جو سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ سناتے رہے لوگوں کو؟ میرے دوستو، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، قرآن مجید کی صداقت، مرنے کے بعد ہم نے اٹھنا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل. آپ حیران ہوں گے، ابھی جو حافظ صاحب نے اعلان کیا یہ موضوع بیان کروں. ابھی اللہ نے میرے ذہن میں ایک بات ڈالی کہ سب سے پہلے عقیدہ توحید کا حکم آیا. عقیدہ توحید کے بعد نماز کا بھی آرڈر نہیں، عقیدہ توحید کے بعد روزے کا بھی حکم نہیں، عقیدہ توحید کے بعد حج کا بھی ذکر نہیں، عقیدہ توحید کے بعد روزے کا بھی حکم نہیں. تو پھر کس کا حکم ہے؟ عقیدہ توحید کے بعد قرآن پاک سن لیجئے، آپ خود غور فرمائیے کس کا حکم ہے. قرآن پاک یہ نقشہ کھینچتا ہے، فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. شکر ہے تواڈے مجموعے سبحان اللہ دی ماشاءاللہ آواز آئی ہے، کیا بات ہے. میں کہنا نا گلیاں لکڑیاں انج لگدا جو میل گڈے کھڑے نے، پر ماشاءاللہ ٹھیک ہے، سبحان اللہ کہنا چاہیے. کسی وقت آپ کو لفظ سبحان پر میں تقریر سناؤں گا انشاءاللہ، وعدہ کرتا ہوں کہ سبحان اللہ کیا چیز ہے. ارشاد باری تعالیٰ کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اے میرے پاک محمد. لوگ کہندے نے درود نہیں پڑھتے، یہ تو پڑھ رہے ہیں. پیارے شفیق صاحب اگلا جملہ کہتے ہیں نہ فاتحہ نہ درود، اگے کھور کہندے نے مر گیا. تو میں ثابت کرتا ہوں یہ کس پہ فٹ آتا ہے. میں کہتا ہوں کہ فاتحہ کا بغیر تو نماز ہی نہیں. ٹھیک ہے، فاتحہ کے بغیر نماز، بھلا ہاتھ کھڑے کرو، کیڑا عقیدہ ہے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. تو فاتحہ آپ ضروری پڑھتے ہیں نا. اچھا اب رہی درود شریف، درود شریف کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ بولو تو صحیح. لوگوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ درود کے بغیر نماز ہو جاتی ہے. ہماری نماز نہ فاتحہ کے بغیر ہو نہ درود کے بغیر ہو. فیصلہ تو کر، مر گیا مردود، فاتحہ نہ درود کس نے پھٹن دی گل؟ اور نہیں سمجھی گل؟ اور اللہ کرے تمہیں سمجھ آ جائے، پتہ میں کی کہہ رہا ہوں. اور میں سیف البلوغ تو نہیں پڑھ رہا. وہ ملا جو تو پڑھتا ہے نا جڑی آپ نو بھی سمجھ وہ معرفت دے کھوکھتے پا چھڑتا ہے. محمد یہ تو پڑھ رہے نے، محمد اے خوشا زباں پہ، اجازت ہے محمد اے خوشا زباں پہ صلی علی، یہ کس کا نام آیا کہ تیرے نام جبریل امین لے کر سلام آیا. ہے یہ وہ نام خاک کو پاک کرے نکھار کر، ہے یہ وہ نام خار کو پھول کرے سنوار کر، ہے یہ وہ نام عرض کو کر دے سما ابھار کر. اکبر اس کا ورد تو ہر دم بے شمار کر. پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، او میرے میٹھے محمد تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے گردن نہ جھکے، پیشانی نہ جھکے، کسی کے سامنے رونا نہیں، ایک اکیلے رب کے سامنے رونا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اسی سے فریادیں کرنے ہیں، اسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنا ہے، اسی کے سامنے رونا ہے، اسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنا ہے۔ میرے دوستو، توحید کے بعد نہ نماز کا حکم، نہ روزے کا حکم، نہ زکوٰۃ کا حکم، نہ حج کا حکم، قربان جاؤں قرآن سمجھانے پر۔ قرآن کہتا ہے وبالوال، کیا کہتا ہے؟ نماز توحید کے بعد اللہ فرماتا ہے الا وقضىٰ ربک الا تعبدوا الا ایاہ، اکیلے خدا کے سامنے جھکنا ہے۔ اور اس کے بعد کس چیز کا حکم؟ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ یہ احسان وہ نہیں میں تیرے تے بڑا احسان کیتا ہے، وہ احسان نہیں، یہ احسان سے مطلب ہے محبت، نیکی، پیار، محبت، پیار، نظر کرم سے دیکھنا والدین کے سامنے، اور پھر والدین سے ماں، سبحان اللہ، ماں کے کیا کہنے میرے دوستو۔ سید ولد آدم جناب محمد رسول اللہ نے ایک صحابی رسول کو فرمایا، تفصیل کا وقت نہیں، اللہ اکبر، 3 ٹائمز ماں کی محبت، ماں کے ساتھ شفقت کا حکم رسول اللہ نے 3 ٹائمز یہ آرڈر کیا، حکم فرمایا۔ چوتھے مرتبے پہ باپ کا بھی ذکر آیا، تو کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے جبکہ ان کے مسلز بھی ویک ہو جاتے ہیں، اعصاب بھی کمزور ہو جاتے ہیں، او نوجوان تو اپنی جوانی کے ترنگ میں آ کر ماں باپ کے سامنے قرآن پاک نے کہا کہ فلا تقل لهما اف کا کلمہ بھی نہیں کہنا، وقل لهما، مولا کیا کہوں؟ فرمایا کہ وقل لهما قولا کریما، ایسی محبت کی بات کر کے ماں باپ کا دل خوش ہو جائے۔ او نوجوان، جہاں تک امی جان کا تعلق، او نوجوان تیری جوانی کو میرا رب سلامت رکھے، کبھی غور کیا کر رات کے وقت اپنی طفلگی کے زمانے میں، بچپن کے اندر جب بسترے پہ پیشاب کر دیا کرتا تھا، اللہ اکبر، جب بسترے پہ پیشاب کر دیا کرتا تھا، ماں کے اندر اللہ نے ایسی محبت رکھی۔ اور ابھی حافظہ مجھے بات یاد آئی، کیا خوب کہا، حضرت ابوالکلام کی بات مجھے یاد آئی۔ حضرت ابوالکلام امام الحمد فرماتے ہیں او لوگو، تم ساری زندگی احسانات ماں کے بھول سکتے ہو، ابوالکلام کہتے تیرے بچپن کی چھوٹی چھوٹی مسکراہٹ کو بھی ماں کبھی نہیں بھولا کرتی، ماں کبھی نہیں بھولا کرتی۔ او نوجوان، جوانی کے ترنگ میں آ کر اماں کا دل دکھانے والے، ابو کا دل دکھانے والے، کبھی سوچا کر جب بسترے پیشاب کرنے والے جہاں تو کیا کرتا تھا، گیلی جگہ پر تیری اماں تجھے لٹا دیا نہیں لٹاتی تھی، گیلی جگہ ماں خود لے لیتی تھی اور تجھے خشک جگہ پہ لٹاتی تھی، کہیں میرے نور نظر کو تکلیف نہ ہو جائے۔ لیکن اب ماں تو جوان ہوا، اب امی جان بلاتی ہے، اور پتہ کی کہتا ہے چھٹو، یہ پرانے زمانے دے لوگ نے یہ پرانے زمانے دی، امی بھی پرانے زمانے دیئے تے ابو بھی پرانے زمانے دا۔ کئی ایسے بغیرت افیسر ہیں، وہ باپ آیا تو چونکہ کرسی پہ بیٹھا کہتا ہے میرے باپ یہ جنگلی طرز کا پگڑی بندی ہوئی یہ آیا ہے تو کرسی پہ بیٹھے ہوئے میری توہین ہے، میرا والدہ میری انسلٹ ہے، میری ماں میرے ساتھ بیٹھے۔
میری توہین ہے میری ماں ساتھ بیٹھے سادے کپڑوں میں. یہ تو پتہ چلے گا نا جی قبر کی اندھیری راتوں میں جی، پھر پتہ چلے گا. قرآن پاک تو یہ کہہ رہا ہے، قرآن پاک تو یہ کہہ رہا ہے کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنا دامن جھکا دے، محبت کا دامن جھکا دے. او بد نصیب، او نافرمان امی کے، لیکن امی اگر زندہ ہے تو محبت کر، محبت سے دیکھنا بہت بڑا اجر ہے. اگر دنیا سے ماں باپ چلے جائیں، پچھلی رات مصلی بچھا لیا کر اور اللہ کے دربار میں کہا کر وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. میرے مولا جب میری طفلگی کے زمانے میں، میرے لڑکپن میں، میرے بچپن میں میرے ماں باپ میرے سے محبت کرتے تھے، میرے مولا تو اپنی رحمت کی چادر میرے ماں باپ کے اوپر تان دے. دعائیں کیا کر. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. کہاں یاد آیا علقمہ، امی کا دل دکھانے والا، ماں باپ کا دل پہ ضربے لگانے والا. راضی نہیں نہ کیا ماں کو، دکھایا نہ دل ماں کا. اب جوانی گزار کے وہ وقت آیا، موت کا وقت آیا، موت کا وقت آیا. اب جان نہیں نکل رہی، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، شکایت بھیجتی ہے رسول رحمت کے پاس. حبیب خدا، محبوب خدا، رسول محتشم، میرے علقمہ کی جان اڑی ہوئی ہے، نکل نہیں رہی. محبوب خدا کوئی آ کے ہیلا تو کرو. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال حبشی کو بھیجا، ساتھ کچھ اور صحابہ بھی تھے. فرمایا جائیے لقنوہ لا الہ الا اللہ، اس کے پاس لا الہ پڑھیے. لا الہ پڑھتے ہیں صحابہ کرام، اس کی زبان پہ یہ چڑھتی نہیں بات. ابن حجر، امام زہبی نے یہ کتاب الکبائر کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے. کتاب الکبائر کے اندر فرماتے ہیں بلال حبشی اور صحابہ لا الہ پڑھتے ہیں، علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا. شکایت کرتی ہے، کیا کروں، ماں ہے نا، روتی ہے، چیختی ہے. صحابہ نے اطلاع دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور کلمہ تو جاری زبان پہ نہیں ہوتا اور اس کی جان بھی نہیں نکل رہی. فرمایا اس کی امی کو بلاؤ. امی سے پوچھا تو اس پہ ناراض تو نہیں؟ توجہ ہے میرے دوستو، تو اس پہ ناراض تو نہیں؟ ماں نے کہا یا رسول اللہ میں تو ناراض ہوں، میں تو ناراض ہوں. تو فرمایا تو اس کو معاف کر دے. کہتی میں تو معاف نہیں کرتی. رسول رحمت نے بطور آزمائش صحابہ کو کہا کہ جو تھوڑی سی لکڑیاں لاؤ، اسے میں آگ سے جلاتا ہوں. جب حضور کی بات سنی تو اسی وقت ماں کی مامتا تڑپ اٹھی. کہتی ہے نہیں یا رسول اللہ، میں نہیں برداشت کرتی کہ میرے بیٹے نور نظر کو آگ میں ڈالا جائے، میں نہیں برداشت کرتی. فرمایا اگر تو نہیں برداشت کرتی تو پھر اسے معاف کر دے. تو کہتی ہے اللہ کے حبیب میں اسے معاف کرتی ہوں، میں اسے معاف کرتی ہوں. ماں تو معاف کر دیتی ہے میرے دوستو. تیری جوانی کا خون یہ جو آنکھوں میں بھرا ہوا ہے، تو نہیں باز آتا، ماں تو معاف کرتی ہے. جب کہتی ہے میں نے معاف کر دیا، حضور نے فرمایا اب جاؤ کلمہ پڑھو، جاؤ کلمہ پڑھو. صحابہ گئے، اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا اور روح کف انسی سے پرواز ہو گئی. فرمایا لوگو، او لوگو، خیرکم، تم میں سے اچھا وہ انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. لیکن ایک بات یاد رکھو، جو اپنی بیوی کو ماں پہ ترجیح دیتا ہے، حالانکہ بیوی کے حقوق ادا کرنا بھی یہ بہت حکم ہے اسلام کا، جو ماں پر بیوی کو ترجیح دیتا ہے وہ دونوں جہان میں مارا گیا، وہ بدبخت انسان ہے. اور دو ہی تو چیزیں ہیں، ماں باپ کا چہرہ ہے، کعبہ ہے، ان کے دیکھنے سے خدا راضی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. میرے دوستو بزرگوں، وقت اجازت نہیں دیتا کیونکہ دوسرے ممالک سے علماء کرام مہمان آئے ہوئے ہیں، تو میں انہی اپنی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سے معافی چاہتا ہوں.
مضمون جہاں سے میں نے شروع کیا میں نے وہیں پہ ختم کیا. گو اگرچہ مجھے انہوں نے پہلے نہیں بتایا تھا پر یہ اس مضمون کو میرا دل چاہتا ہے لمبے ٹائم کے لیے کسی وقت بیان کیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں جن کو یہ اللہ نے تحفہ دیا ہوا ہے ماں باپ، ان کی قدر و منزلت کر لو، ان کی رسپیکٹ کر لو، ان سے محبت کر لو. اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے پچھلی رات کی اندھیریوں میں کھڑے ہو کے دعا کیا کرو. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو دین توحید کا خادم بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.